اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غير منفصم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عظمت قرآن پر گزشتہ جمعہ بھی کچھ عرض کیا گیا، اور اس جمعہ بھی قرآن کے فضائل ہی بے شمار ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. خود قرآن پاک اپنے فضائل بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کو ماننے والوں نے بھی اپنی زبان میں بھی قرآن پاک کی عظمت بیان کی ہے. سب قیامت تک بیان کرتے رہیں، قرآن پاک کی عظمت ختم نہیں ہوتی. قرآن پاک عظیم ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن جس مہینے میں قرآن پاک اترا ہے اس مہینے کی عظمت باقی 11 مہینوں پر واضح طور پر موجود ہے. سب لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، رمضان کی فضیلت باقی 11 مہینوں سے زیادہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. یہ تو رات کے بارے میں ہے، اس رات کی عظمت بھی باقی تمام راتوں سے زیادہ ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کیونکہ اس رات میں
قرآن پاک اترا ہے۔ اس رات کو باقی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی عظمت ہے، اس واسطے کہ قرآن اس میں اترا ہے۔ قرآن عظیم ہے، جس مہینے میں اترا وہ بھی عظیم ہو گیا۔ جس پیغمبر پر اترا وہ تمام پیغمبروں سے افضل ہے۔ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا ہے۔ آپ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی عظمت تمام انبیاء پر، سب انبیاء عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن آپ کی شان کو سارے بھی مل کر نہیں پہنچ سکتے، اتنی شان اللہ نے آپ کو بنائی ہے، آپ پر قرآن اترا ہے۔ اور جس امت پر اترا وہ امت شان والی ہے۔ امتیں باقی بھی شان والی ہیں اپنی اپنی جگہ جو ایمان لائی، لیکن خیر امت اس امت کو کہا گیا ہے جس امت پر قرآن پاک۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ یہ جس کے ساتھ اس قرآن کا تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے۔ قرآن لانے والے نبی علیہ السلام تک پہنچانے والے حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام ہیں۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، ہمارے پول کھول دیتے ہیں، ہماری باتیں بتاتے ہیں، اگر یہ نہ لائیں کوئی اور فرشتہ لائے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ سارے سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں، ہم نے ان کو قرآن دے، ان کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ ہماری بات ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں اور بس، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو جبریل کا دشمن ہو، یہ عربی والے جانتے ہیں یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، جو جبریل کا دشمن ہو وہ اپنے غیظ و غضب میں جل بھن کے مر جائے، قرآن جبریل لائے گا، تو نہیں بدلیں گے ہم۔ تو لانے والا، قرآن لانے والا جبریل سارے فرشتوں پر عظمت والا، شان والا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، من کان عدوا للہ وملائکتی وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ کافروں کا دشمن ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی عظیم نعمت دی ہے، بہت نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، شمار بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ نعمت، یہ غیر مخلوق نعمت، اللہ کی صفت نعمت، اللہ نے اپنی صفت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنی صفت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس سے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کامیاب اور ناکام
انسان کے اوصاف بتائیے، انسان کی ابتدا بتائیے کہاں سے آیا ہے، اور انتہا بتائیے کہاں جانا ہے۔ پوچھو تو صحیح، قرآن سے جو پوچھیں بتا دے گا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کیا جس میں تمہارا ہی ذکر ہے اور تمہاری بھی نصیحت ہے۔ لیکن ایسے تو نہیں ہوگی، پڑھو گے تو آئے گا، پڑھو گے سیکھو گے، ہر چیز سیکھی جاتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا پڑھا ہے، اردو والا بھی کہتے ہیں بس میں آپ پڑھ لیتا ہوں، میں ترجمے والا قرآن لے کے بس پڑھ لوں گا تو ٹھیک کافی ہے۔ اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن عظیم، عظیم لوگوں کا کلام بھی عظیم لوگ سمجھتے ہیں۔ شعراء کی کلام کو شاعر جتنا سمجھتا ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ادیبوں کا کلام جو ادیب سمجھے گا کہ یہ کتنے درجے کا کلام اس نے کیا ہے، آپ اور میں اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ کی کلام بھی وہی صحیح سمجھتا ہے جو رب شناس ہو۔ سب سے بڑے رب شناس اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے آپ سے قرآن سیکھا، عمل کر کے دکھایا، وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں۔ پھر ان کے شاگرد ہوتے ہوتے 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور آگے پتہ نہیں کتنی صدیاں آئیں گی۔ یہ اسی طرح شاگردوں کے شاگرد اس کو آگے لے جاتے رہیں، اور جو تعلق جوڑتا رہے گا وہی کامیاب ہوتا رہے گا۔ کوئی بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لے عظیم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، قرآن کی برکت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کتابوں میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا کون ہے جو کسی پریشان حال کی پکار سنے اور اس کی مدد کرے؟ اور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے۔ اسی پر بڑے واقعات لکھتے ہیں۔ جس نے کوئی واقعہ سنا ہے، پڑھا ہے کسی کتاب میں، تفسیروں میں واقعات، ویسے دوسری کتاب میں واقعات ہوتے ہیں، تو واقعات سے انسان کو ذرا سبق جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات نبیوں کے بھی بیان فرمائے، کفار کے بھی بیان فرمائے، نیک لوگوں کے بھی بیان فرمائے، برے لوگوں کے بھی بیان فرمائے۔ تو جو قرآن سے جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا، اللہ نے اس کو عزت دی۔ جب یہ پاکستان بنا تو آپ اور ہم تو نہیں ہوں گے، یا کوئی ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 76-77 سال ہو گئے، تو لیکن کتابوں میں تو واقعات ہیں جس کو پڑھنے نہیں دیتے، کتابوں میں آنے نہیں دیتے، بہت کوئی مختصر سی بات ہوئی ورنہ بچوں کے عقیدے نہ بن جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بہت سی چیزیں نہیں آنے دیتے، تو یہ تو ان کو نکال دیتے۔ یہی ہماری بنیادی تعلیمی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر محبت نہیں پیدا ہوتی۔ صحابہ کرام کے بہترین واقعات یہاں بیان ہوں، قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث رسول ہوں جو عام فہم ہے، جس نصاب میں ہوں گی، پھر دیکھتے ہیں بچے کا ذہن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو ایک خاندان تھا ہندوؤں کا، میاں بیوی تھے، نوجوان تھے، اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کو ڈر ہوا کہ جب پاکستان بن گیا ہے، ہندوستان بن گیا ہے، تو اب ہندوستان میں ہندو جا رہے ہیں، پاکستان میں ہندوستان کے مسلمان آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ہندوستان میں جانا چاہیے۔
کل کو یہ نہ ہو کہ یہی مسلمان ہمارے مخالف ہو جائے. ابھی تو ہم نے پناہ دیے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, لیکن پھر بھی کس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں. ان کا ہمسایہ تھا مسلمان, احمد اس کا نام تھا. اس نے کہا یار کہاں آپ جاتے ہیں؟ بھائی یہاں رہے, آپ اپنی زندگی گزاری. تو مجھے ڈر ہے مسلمانوں کا. بھائی ہم جو ہے نا مسلمان, ہم ان کا دفاع کریں گے. بہرحال اسی طرح وہ تردد میں تھا کہ کیا کروں. سالے کا خط آ گیا. اس نے کہا بھائی میں اپنا گھر سمیت ہندوستان جا رہا ہوں. وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے تھے, دوسرے علاقے میں. اگر آپ نے چلنا ہے تو چلے, تیار ہو جائے فلاں دن تک. بھائی سے ساتھ مسلمان سے پوچھا, ساتھ بتائے اب تو سالے کا خط آ گیا ہے, وہ جا رہے ہیں. اس نے کہا پھر یوں کریں, بیوی کو کہیں وہ تیاری رکھے اور آپ خود چلے جائیں سالے کے پاس, اس سے سارا مشورہ کر لیں. تو اس کے بعد پھر چلے جانا تو چلے جانا. انہوں نے کہا اچھا مشورہ ہے, میں چلا جاتا ہوں. اس سے بیوی کو کہہ دیا کہ سامان باندھو. وہ جب چلا گیا تو یہ دوسرے تیسرے دن یہ بیوی کے پاس آیا, جناب احمد صاحب مسلمان, کہنے لگا بھائی کا پیغام آیا ہے کہ وہ گاڑی پہ آ رہے ہیں, وہاں اسٹیشن پہ رکیں گے, آپ کا ٹکٹ بھی ساتھ ہے, اور وہاں چونکہ رکنا بڑی تھوڑی دیر ہوگا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو فوراً پہنچا دو اسٹیشن پر, اس واسطے آپ تیار ہوں. اس کو ہمسایہ ہے, اتنی مدت سے اکٹھے رہے ہیں, چلے چلتے. تو واقعی وہ گیا ہوا بھی اسی کام کے لیے. جناب تانگے والا آیا, تانگے پہ بٹھایا, اس نے بھی اپنا جو کوئی سامان باندھا ہوا تھا, سونا چاندی, وہ بھی رکھا. باقی کچھ لوگوں کو دے دیا, کچھ اسی احمد صاحب کو دے دیا, یہ آپ کا ہی ہو گیا, ہم تو پھر جا رہے ہیں. کہ جو ہم لے جا سکتے ہیں میں لے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تانگے میں بٹھا کے لے جا رہا ہے. کافی دیر ہو گئی, تانگا جا رہا ہے. اس نے کہا اسٹیشن اتنی دیر دور تو نہیں ہے. اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا, ویسے بھی عورت جو ہے گھونگھٹ ہندو بھی کر لیتے. دیکھا یہ تو راستہ ہی نہیں ہے وہ اسٹیشن کو جانے کا, وہاں رہنے والی تھی وہ بھی. انہوں نے کہا بھائی اب آپ خاموش رہیں, آرام سے رہیں, کوئی بات نہیں, میں راستہ بدل کے جا رہا ہوں, سیدھے راستے پہ جانے سے خطرہ ہے, کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ جا رہے ہیں تو کہیں نقصان نہ پہنچائے, اس واسطے میں ادھر سے راستہ بدل کے جا رہا ہوں. چلو کافی دیر آگے جاتے ہیں, آگے جا کے تانگا رکا ہے تو وہ دیکھا تو جنگل ہے, نہ کوئی آبادی نہ دینی ہے. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اتر آؤ نیچے. اب وہ مسلمان صاحب کہتے ہیں نیچے اترو, بڑی دل کی خواہش تھی تمہیں ملنے کی, موقع ہی نہیں ملا, اب اللہ نے موقع دیا ہے, اب میری دل کی تسکین کرو. یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی سمجھا تھا ہم نے, اس نے میرے ساتھ کیا دغا کیا ہے؟ منت کی, سماجت کی, ہاتھ جوڑے, مگر نہیں, یہ میرا جو کچھ سونا چاندی میں لے کے جا رہا ہوں یہ سارا لے جا, میری عزت پہ ہاتھ نہیں لگانا. اس نے کہا وہ تم ہے ہی میرا, باقی جو اگلی بات میں چاہتا ہوں وہ بھی کر دے. بہرحال لمبی بات ہے, اس نے کوشش کی, اس نے آگے مقابلہ کیا. وہ بھی نوجوان تھی, ابھی 25-26 سال کی تھی, اور بچہ بھی اس کا بھی نہیں ہوا تھا, اس واسطے 16-17 سال کی معلوم ہوتی.
نوجوان تو تانگے والا دور تماشا دیکھتا رہا. وہ بھی شاید اس ساتھی تھا کہ بھئی میں جب اپنی خواہش پوری کر لوں گا پھر تو بھی آ جانا. وہ ادھر بھی وہ دیکھتی رہی, اس کو بھی شاید مدد کو آئے, وہ بھی نہیں آیا. اور یہ آپس میں لمبی دیر بہرحال ٹائم نہیں اتنا, تو ان کی آپس میں اس طرح ہوئی, وہ اٹھا کے جا رہا ہے, پکڑ کے جا رہا ہے, گھسیٹ کے جا رہا ہے. اور اس نے, اور اس کا بس تو کوئی نہیں, اس نے جب یہ پکڑ کے جا رہا تھا منہ اس کا کندھے پہ آیا تو اس نے دونوں اپنے منہ سے جو ہے اس کے کندھے کو دانتوں میں پکڑ کے چک پڑا, جو خوب اتنا زبردست کر کے کہ اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا, اس نے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا وہ پھر بھاگ گئی, لیکن جو نشہ ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا, تو پھر بھاگا اس کے پاس, پھر اس کو پکڑا, پھر پکڑ کے جا رہا ہے, پھر کھینچ لیا اس کو, کپڑے اس کے پھاڑ دیے. تو اب تو وہ بڑی پریشان ہے, تو اب کوئی صورت ہی نہیں. اس نے کہا یہ دیکھو میرے گلے میں یہ ہار ہے, سونے کی زنجیری ہے, اس کے اندر ایک تعویذ ہے, وہ تعویذ آپ کی کتاب قرآن پاک کی سورہ یاسین اس میں لکھی ہوئی ہے, اور 5 آیتیں اس کے علاوہ بھی ہیں. اس قرآن پاک کا واسطہ مجھے چھوڑ دے. واسطہ دیا اس کو, اس نے لے کر یوں پھینکا, تو واسطے دیتی ہے قرآن کے, بس تو میری خواہش پوری کر. پریشان, وہ پھینک دیا. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چیخ نکلی اس بندے کی, تو ہاتھ ڈھیلے ہو گئے, چھوڑ دیا, ہاتھ سے نکل گئی. تو دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں میں ایک کالا سانپ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے, خون نکل رہا ہے اس کا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا, وہ سانپ چلا گیا. وہ تماشا دیکھتا رہا, اس والا تانگے والا بھی دیکھتا رہا. بندہ وہ مر گیا, اللہ نے اس کو بچا دیا. اس مائی کو اللہ نے عظمت قرآن کی وجہ سے بچا لیا, اور جس مسلمان جو ماننے والا تھا قرآن پاک کو, اس نے بےعزتی کی, اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا. پھر اس کو سمجھ آ گئی تانگے والے کو کہ کام خراب ہے, اس کو لے آیا. اس نے ہاتھ اس سے باندھے کہ میں اس کے ساتھی تھا پر میں توبہ کرتا ہوں, آپ تانگے پہ بیٹھے. اپنا کوئی کپڑا دیا اس کو پردہ کرایا, مطلب جو کچھ ضرورت تھی کپڑے کی آخر ہوتی ہے, کچھ کپڑے اس نے پھاڑے تھے. وہاں گھر پہنچایا اس کو. اس وقت اس کا خاوند بھی آ چکا تھا, پھر رہا تھا وہ کدھر ہے میری بیوی کدھر, وہ احمد کے ساتھ گئی, احمد کدھر ہے, ادھر بھی کوئی نہیں. پھر انہوں نے حال سنایا اس کو, تو ان کی دل میں عظمت قرآن ایسی آئی, انہوں نے کہا ہم کلمہ, جس قرآن نے ہمیں بچایا ہے, ہم کلمہ کیوں نہ پڑھ لیں, یہیں رہیں گے, کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بچے نہیں دیے تھے, اللہ نے بچے بھی دیے. اور اسی سندھ کا واقعہ مولانا طاہر رحیمی رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاب میں یہ قصہ واقعہ لکھا ہے, میں اس سے ابھی پڑھا ہے, اس کے اندر یہ لکھا تھا. تو قرآن کی عظمت اگر ہندو بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عظمت عطا فرماتے ہیں, اور قرآن کی بےعزتی اگر مومن بھی کرے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں, صرف چوم چاپ کے رکھے نہیں, قرآن پاک کو پڑھیں, سمجھیں اور عمل کریں. دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنے گا, اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بنے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.